الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ انسان پیدا اس لیے ہوا ہے کہ اس کے لیے موت ہے، اس سے کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اور ملک الموت جب آتے ہیں تو مرنے والے کو تو دکھائی دیتا ہے کہ ہم اب جانے والے ہیں، تو جو لوگ بے خبری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے تو ان سے کچھ وقت لیجئے گا کہ ابھی کچھ رک جاؤ، میں اپنا و آخرت کی کچھ تیاری نہیں کیا ہوں، 2-4 مہینہ 6 مہینہ مجھے مہلت دے دو، اس کے بعد تم آنا، جب تک میں اپنے لیے وہاں کے لیے کچھ تیاری کر لوں گا، آخرت کی کچھ سامان میں وہاں بھیج دیتا ہوں، اس کے بعد تم آنا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جب ٹائم مقرر ہے، وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ آگے نہ پیچھے گھسکنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ہر آدمی مرنے سے پہلے وہاں کی تیاری کیجئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے پھر پلٹ کے آنا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا میں پہلی بار آئے ہیں اور پہلی بار یہاں سے جائیں گے، پھر دوبارہ نہ آنا نصیب ہوگا نہ دوبارہ جانا نصیب ہوگا۔ اور اسی دنیا کے کھیل میں آپ کی آخرت کی کھیل ہے، اگر اس میں آپ ہار گئے تو آخرت میں بھی آپ ہار جائیں گے، اور اس میں آپ کی اگر جیت ہو گئی تو آخرت سنور جائے گی۔ اور موت کا فرشتہ یہ ایسا ہے کہ اگر وقت ہو جائے اور یہ آ جائے تو لاکھ مرتبہ ہاتھ پر اس کا پکڑیے، ہاتھ جوڑیے، معافی مانگیے کہ ہم کو کچھ دن مہلت دو، ہم کچھ تیاری کر لیتے ہیں، تو وہ مہلت دینے والا نہیں ہے۔ آج مسلم قوم میں 95% آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی۔ اب ٹھنڈی کا جب موسم آیا ہے تو فجر میں ان لوگ بھی غائب ہو جاتے ہیں، بچتا ہے پوری دنیا میں 2%۔ مسلم ملک میں یا مسلم قوم میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95 بے نمازی ہے، اور ان 5 میں موسمی والے نمازی زیادہ ہیں۔ اس 5% میں دیکھے گا 3% پھر غائب ہونے والا ہے، اور اگر رہ بھی گئے اللہ ماشاء اللہ تو فجر میں غائب ہو جائے گا، بچتا ہے 2%۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہم مسلمان رہیں گے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ مسلمان رہیں گے، آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس لیے کہ میں نے کسی بزرگ کو فتویٰ دیتے ہوئے سنا نہیں یا پڑھا نہیں کسی کی تاریخ کو، تو میں بھی کسی کو فتویٰ یہ نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کافر ہو گئے۔ لیکن ہاں اتنا سن لیجئے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، مسلمان ہی رہیں گے آپ، لیکن اتنا بھی کان کھول کے سنیے کہ زمین کے اوپر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جنتی مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان متواتر ثابت ہے اس میں کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں ماں نہیں، بیٹا نہیں، باپ نہیں، برادر نہیں، خاندان نہیں نماز پڑھتے، وہ پورے خاندان کا نام وہاں لکھا ہوا ہے، 1 دن کا نہیں، 20 سال سے لکھا ہوا ہے، 25 سال سے، 30 سال سے لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہو گئی۔ ذرا اٹھا کے دیکھیے حدیث، پتہ چلے گا۔
لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمان تو آپ ہیں، اسی لیے کہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ہم بزرگوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے احکام پر چلتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کسی کو یہ فتویٰ نہیں دیا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو کفر میں جاؤ گے۔ نماز پڑھو یا نہ پڑھو مسلمان ہی رہو گے، لیکن ہاں جنتی مسلمان بن کے نہیں رہو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس گھر میں دیکھا جائے اگر اس کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے اس کا بھی نام لکھا گیا، اس کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے اس کا بھی نام لکھا گیا، اس کی بیوی نہیں پڑھتی ہے اس کا بھی نام لکھا گیا، اس کی بہن نہیں پڑھتی ہے اس کا بھی نام لکھا گیا، اس کا باپ نہیں پڑھتا ہے اس کا بھی نام لکھا گیا۔ اب پورے خاندان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اور یہاں خیال رکھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ حماقت ہے، ناعقلی ہے، یہ ناسمجھ ہے۔ جو بات اسلام نے صاف ظاہر کر دیا اس پر عمل کیجئے، نہیں کیجئے گا کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے۔ اب ایک دن میں پورے پریوار کے لوگ اگر نہیں پڑھتا ہے تو پورے پریوار کا نام وہاں لکھا جاتا ہے۔ اب 2 دن نہیں پڑھا تو 2 دن کا لکھا گیا، 3 دن نہیں تو 3 دن۔ اب جس کی 20 سال کی چھٹی ہوئی ہے وہ اپنا خیر سمجھے، جس کی 30 سال کی چھٹی ہوئی ہے وہ اپنا خبر لے کے کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، دشمنوں نے زخم کر دیا تھا، خون بہہ رہا تھا جسم سے۔ اسی حالت میں حضرت عمر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے سوال کیا، حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں، خون سے لت پت ہیں، لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا ہے، اس حال میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے مجھے نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ وہ خون کی حالت میں جان جانے والی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن آج ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ ہم لوگ صرف دنیا میں ملبوس ہو گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے پاک پروردگار ہمارے گھرانے کو رزق اتنا ہی دینا جتنا کہ اس کو ضرورت ہے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کونین اپنی بیوی محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنے کی خواہش مند ہو تو اس حال میں آنا جیسے فقراء زندگی گزارتے ہیں۔ کل میدان معاشر قائم ہوگا، رب فرمائے گا کہ اے فرشتوں کہاں ہے وہ میرے دوست جو دنیا میں رہتے تھے؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تیرا کون بندہ تیرا دوست ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ فقراء جو اپنی مصیبت کو جھیل کر کے پھر بھی میری محبت کے خاطر مجھ سے محبت کیا تھا، جو فقیر تھا دنیا میں میری محبت میں جیتا تھا، میری محبت میں کھاتا تھا پیتا تھا، میری محبت میں اپنی زندگی گزارتا تھا، وہ فقیر کہاں ہے؟ سب کو بلاؤ اور اٹھا کے ان لوگوں کو جنت میں ڈال دو، بغیر حساب و کتاب کے یہ لوگ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاک اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میرے گھرانے والے کو رزق اتنا ہی دینا جتنے کی اس کی ضرورت ہے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کل بروز قیامت
अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, दौलत वाले भी, मोहताज भी, सब के सब खड़े होंगे और सब यही तमन्ना करेंगे, काश मुझे दुनिया में दौलत ना मिलती, काश मुझे दुनिया में पैसा ना मिलता, मेरी जिंदगी फुकरा के हिसाब से गुजर जाती, मेरी जिंदगी इस हाल में गुजरती कि जितना मुझे खाने की जरूरत थी इतनी ही दौलत मिलती तो आसानी के साथ आज यहाँ हिसाब दे के हम पार हो जाते। आज जो लोग दीन छोड़ के दुनिया कमाने में लगे हैं और बहाना बनाते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, नमाज कैसे पढ़ें, मौका नहीं मिलता हम अल्लाह की इबादत क्या करें, मौका नहीं मिलता है हम मस्जिद में कैसे जाएं, यही लोग कल वहाँ अपनी ही दौलत की वजह से रोने लगेगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह कहेगा आज कुछ होने वाला नहीं है तेरा रोना धोना, वो वक्त ख़त्म हो गया, वो टाइम खत्म हो गया। वो दुनिया में तुमको इसलिए भेजा था कि तुम मेरी बारगाह में रो तो मैं तुम्हारी मगफिरत फरमा दूंगा, लेकिन आज रोने से तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। आज तो हिसाब का दिन है, अदल का दिन है, आज इंसाफ करूंगा, हिसाब करूंगा। हर दौलत के बारे में पूछा जाएगा कि कितनी दौलत नमाज छोड़ के कमाया है और कितनी दौलत नमाज पढ़ के कमाया है। आज लोग दीन से इतना दूर हो गए हैं, इतना दूर हो गए कि क्या बताएं। मिसाल के तौर पर एक बाप का अगर 4 बेटा है तो 3 बेटा अमीर है, 1 बेटा गरीब है, और फिर इस 3 भाइयों को शर्म नहीं आती, कहता कि हम बहुत बड़े दौलत वाले हैं, अमीर हैं, और एक भाई फकीर कैसे बना इसको एहसास नहीं है। एक बाप का 2 बेटा है, बाप के पास अगर जो दौलत है दोनों की बराबर हिस्सा है, तो फिर एक बेटा गरीब कैसे हुआ और एक बेटा अमीर कैसे हुआ? कहीं ना कहीं गरीबों का हक मारा है, भाई का हक दबाया है कहीं ना कहीं। नहीं तो जितनी दौलत एक बाप के पास है दोनों बराबर शरीक है, ज़मीन में, दौलत में, घर में, मकान में, पैसा में, हर चीज़ में भाई बराबर शरीक है। तो एक भाई अमीर कैसे हो गया, एक भाई गरीब कैसे हो गया? कहीं ना कहीं यह अमीर शख्स जो है एक भाई का हक मार के आगे बढ़ा है। आज बहन गरीब है, भाई को फिक्र नहीं कि मेरी बहन गरीब क्यों है, उसकी मदद नहीं करेंगे ये, और मौज में ताव देंगे हम बहुत दौलत वाले हैं। शर्म नहीं आती है? तुम दौलत वाले हो और तुम्हारी बहन भीख मांगती है, तुम दौलत वाले हो, तुम्हारे भाई एक रोटी के लिए तरस रहा है और तुम अपने कुर्सी में मौज में ताव देते हो कि हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं। पता चलेगा कल मैदान माशर में रब पूछेगा कि दौलत तो बराबर दिया था, हक क्यों मारा था, हुकूक क्यों मार के आया है दुनिया से। आज भाई भाई गरीब हो रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई बहन गरीब है, कोई भाई अमीर है, कोई भाई अमीर है तो कोई भाई मजबूर है, लेकिन किसी को एहसास नहीं है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। नबी ने हमें कौन इस्लाम दिया था और आज हमारे पास कौन तरीका है। नबी तो अपने पेट पर पत्थर बांध करके दूसरे के घर में खाना पहुँचाते थे, दूसरे को खाना खिलाते थे। आज कितने गरीबों को हम लोग खाना देते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब आज नहीं है, मुफलिस आज नहीं है, मोहताज आज नहीं है, आज भी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांध करके गरीबों के यहाँ रोटी देते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, रोटी खिलाते थे। हमारा ये हाल है कि अगर गरीब के घर की दीवार गिर रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा दूसरा तल्ला ठुकना चाहिए। हमारा ये हाल हो गया है। हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में जो जितना बड़ा अमीर है, जो जितना बड़ा पैसा वाला है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। अगर थोड़ा सा पैसा वाले हैं तो पड़ोसी की जिम्मेदारी है, उससे आगे बढ़े तो आधा गांव की जिम्मेदारी है, उससे और पैसा वाला ज्यादा है तो पूरे समाज की वो जिम्मेदार है कि किसके घर में क्या हो रहा है, कौन किसके घर में बेटी जवान है, पैसा की वजह से शादी नहीं हो रही है, इसकी जिम्मेदारी उस गांव के बड़े अमीर लोगों की है। इस्लाम को पढ़िए, पहले इस्लाम को समझिए कि हमारा मज़हब क्या कहता है। जिसके पास जितनी दौलत है, शरीयत ने, इस्लाम ने उस पर उतनी ही जिम्मेदारी भी दिया है।
آج غریب کے گھر میں اگر بیٹی جوان ہے تو اس گاؤں کے امیر پر یہ بنتا ہے کہ کسی طرح محنت مشقت کر کے اس بیٹی کو سسرال تک رخصت کرے، اس میں جو خرچہ ہو اس میں حصہ لے۔